نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ہم سجدے تک پہنچے تھے کہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور اب سجدے سے اٹھنا دوسرے سجدے پہ جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، سجدے سے چہرہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی ہاتھ اٹھانا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً بیان کرتے ہیں، مرفوعاً کا معنی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سجدے میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو اپنے ہاتھ بھی زمین پر رکھے، اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے۔ یعنی جب سجدے میں جائے تو ہاتھ رکھے، جب سجدے سے اٹھے تو ہاتھ واپس اٹھا لے۔ سمجھا؟ دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، ایسے ٹیڑھے ہو کے نہیں بلکہ سیدھا، الا یہ کہ کوئی کمر میں تکلیف ہے یا کوئی معذوری ہے تو اور بات ہے، یعنی کچھ لوگ کوشش کے باوجود بھی سیدھے نہیں ہو سکتے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو صحت مند ہیں، اچھے بھلے ہیں، ان کو واپس اپنی جگہ پر صحیح طور پر ٹک کر بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے، یعنی ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، ٹک جائے انسان۔ دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی رکھنے کی اہمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں وہ اپنی پشت کو اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا۔ یعنی اگر ایک سجدہ کیا اور ابھی ٹکا ہی نہیں کہ دوسرا جا کیا تو یہ ناپسندیدہ نماز ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے طریقے کہ کیسے بیٹھا جائے۔ نمبر 1، بائیں ٹانگ پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا۔ بائیں ٹانگ پہ بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے، پھر اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نماز میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم دائیں پاؤں کو کھڑا کرو اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرو اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاؤ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور جب تم سجدے سے اٹھو تو اپنی بائیں ران پر بیٹھ جاؤ، یعنی بائیں ٹانگی ہوئی، یعنی لیفٹ کو موڑ لینا ہے اور رائٹ کو کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹانگ کے اوپر ہی بیٹھنا ہے، نیچے نہیں بیٹھنا زمین پہ۔ نمبر 2، ایڑیوں پر بیٹھنا، ہیلز پر بیٹھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اقعاء بھی کرتے تھے، یعنی ایڑیوں کو گاڑ کے پاؤں کے پنجوں پر بیٹھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تم دو سجدوں کے درمیان جلسے میں اپنی پیٹھ کو اپنی ایڑیوں پر رکھو۔ تو دو طریقے ہو گئے، ایک کیا ہوا کہ جس میں ایک پاؤں کھڑا کرنا ہے اور دوسرے پہ بیٹھنا ہے، اور دوسرا کیا کہ دونوں پاؤں کھڑے کر کے پیچھے ان کے اوپر بیٹھنا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کا وجوب، یہ لازم ہے بیٹھنا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھے بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھیے کہ جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے نا، اور ہر کام میں جلدی مچاتے ہیں، اگر وہ نماز ٹھیک پڑھنے لگ جائے تو ان کو کام ہونا آ جائے، کیونکہ یہ اعتدال اور یہ رکنا اور یہ سکون سے پڑھنا اور اطمینان سے پڑھنا نماز کا حصہ ہے، رکن ہے نماز کا۔ اس طرح بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ لوٹ آتی، یعنی ٹک جاتی۔ سنن نبی داؤدی کی روایت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی۔ صحیح طریقے سے بیٹھ رہنے کے بعد ہی دوسرا سجدہ کرنا، یعنی اطمینان کے بعد دوبارہ پھر سجدے میں جانا، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے
جب تک کہ صحیح طرح سے سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ درست انداز میں بیٹھ نہ جاتے۔ یہ ساری مختلف دلائل ہیں ایک ہی بات کے، اس بیٹھنے کو لمبا کرنا، اس بیٹھنے کو لمبا کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لمبا کرتے حتیٰ کہ یہ جلسہ ان کے سجدے کی مقدار کے قریب ہو جاتا، یعنی اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر سجدہ کیا ہوتا۔ رکوع اور سجدے کی مقدار کے برابر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کہنے والا کہتا شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر بیٹھتے کہ کہنے والا کہتا شاید آپ دوسرا سجدہ بھول گئے ہیں۔ یعنی رکوع کے بعد بھی سکون سے کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنا۔ کون سی دعا ہے؟ قوما کی دعائیں کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، آخر تک۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور آپ کا رکوع اور آپ کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی۔ اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قوما، اور 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا جلسہ، جلسہ استراحت۔ اتنا لمبا جلسہ کرنا کہ بھول جانے کا شبہ ہو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ آپ پھر سجدہ کرتے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرنا۔ عبد الرحمن بن شبل سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نماز میں کبے کی طرح ٹھونگے ماری جائیں۔ نماز میں کبے کی طرح ٹھونگے مارنے سے آپ نے منع کیا۔ اور ٹھونگے مارنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جلدی پڑھنا، جلدی جلدی سجدے کرنا۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا رب اغفر لی رب اغفر لی، اور اس کو جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور سجدوں کے درمیان بیٹھے اتنی دیر جتنی کہ سجدے میں لگائی، اس دوران میں کہتے رہے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ آپ ذرا اس وقت جیسے بھی بیٹھے ہیں، چیئر پہ بیٹھے یا نیچے بیٹھے، اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے دونوں کم از کم توجہ سے 7 دفعہ کہیں رب اغفر لی 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 رب اغفر لی۔ کیسا فیل ہوتا ہے؟ کتنا ہلکا فیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے بوجھ ہٹ گیا۔ بخشش کی دعا ہے نا، گناہ بوجھ ہے، دل پہ بوجھ ہے، انسان کے جسم پہ ایک طرح کا بوجھ ہے، انسان کے اندر وہ چستی، وہ قوت وہ محسوس نہیں ہوتی جب گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، گناہ ختم کرنے کا اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے کا، کیونکہ اگر نماز بہتر ہوگی تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے اس میں کہ انسان توجہ سے پڑھے اور جلدی نہ مچائے اور سکون کے ساتھ دہراتا رہے دہراتا رہے دہراتا رہے۔ آپ دیکھیے کہ سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور پھر 7 دفعہ مثلاً یہ یا زیادہ دفعہ، تو خود بخود نماز کے اندر ایک سکون ہو جائے گا۔ سازا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ابھی تک کیا کر رہے تھے، مطلب کبھی ٹھہرے تو نہیں بیچ میں 2 سجدوں کے درمیان، اور نہ بس ایک بوجھ اتارنے والی بات کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، جلدی سے اسے اتار دو، حالانکہ نماز تو ہمارے بوجھ اتارنے کے لیے۔ لیکن کیوں ہمیں شروع سے یہ نہیں سمجھایا گیا؟ کسی سلیبس میں نہیں ہے، کسی اسکول میں نہیں ہے، کسی اسلامک اسکول میں نہیں ہے، بالکل کسی اسلامک مدرسے میں نہیں ہے جس میں یہ سکون سکھایا گیا۔ I mean, کیا ہمارے پاس پہلے لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ ابھی نیا نیا علم آیا؟ یہ کتابیں تو ہمیشہ سے ہیں، جب سے اسلام آیا ہے،
اور یہ احادیث کی کتابیں مدون ہوئی ہیں، علم تو موجود ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ان کتابوں کو کبھی دیکھا بھی ہو. اور یہ ہمارے دین کے پرائمری سورسز ہیں، سورسز جہاں سے ہمیں دین لینا چاہیے. اور پھر کیوں کہا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. کیونکہ لوگوں کی نماز کی طرف ہی توجہ نہیں ہوتی تو علماء بیچارے بھی کیا کریں کہ وہ صرف اتنی سی چیز چھوٹی سی سکھاتے ہیں کہ پڑھ تو لیں. ہم بھی اپنے بچوں کی کتنی غلطیاں نماز کی اگنور کرتے ہیں، کیا کہہ کے پڑھ لیں. اچھا کوئی اگر باریک دوپٹے میں پڑھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں چلو پڑھ تو رہا ہے نا، کبھی منع کریں گے اس کو؟ نہیں، کیونکہ وہ لڑ پڑے گا ہم سے. اگر کوئی اپنے ہاتھ ٹھیک سے نہیں باندھے ہوئے یا اپنے پاجامہ ہی اگر اس نے صحیح سے نہیں اپنا ٹھیک رکھا ہوا تو اگر ہم اس کو بتائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے پڑھ تو رہا ہے نا، اسی پہ شکر ہے ہمارا کہ پڑھ رہا ہے، جیسے بھی پڑھ رہا ہے. تو بات یہ کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم جیسے ہی پہ گزارا نہیں کرتے، چلو جیسے بھی کپڑے پہنے ہوئے خیر ہے، ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں. اور پھر مذہبی تعصب کہ اگر میرے عالم نے یہ بات نہیں سکھائی تو مجھے کسی اور سے کچھ نہیں سیکھنا. حالانکہ یہ تو علماء کا مقابلہ نہیں، یہ تو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ شدہ علم ہے، اور اس میں تعصب برتا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں. استاذہ اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ دین کی اوور آل پکچر جو دکھائی جاتی ہے نا وہ یہ کہ یہ کوئی بہت ہی سخت اور بہت مشکل چیز ہے، اور اس وجہ سے یوتھ جو ہے نا وہ سب سے پہلے جس چیز سے ہٹتی ہے وہ نماز ہے. نماز کا شوق اور اس کے اندر اطمینان جو ہے یہ بچوں کو کبھی سکھایا ہی نہیں جاتا واقعی میں، اور اس کا فائدہ نہیں بتایا جاتا. جی بالکل. استاذہ انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آج تک نماز کبھی نماز کے لیے نہیں پڑھی. ہم نے اس ڈر سے پڑھی کہ اگر نماز چھوڑ دیں گے تو اتنے 100 سال دوزخ میں جانا پڑے گا، اتنے نیچے گڑھے میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے، یہ کریں گے. کم از کم سزا میں تو یہی تھا کہ ڈر کے پڑھتے، اور پھر وہ ڈر کے پڑھنے والی چیز تو ایسی ہی ہوتی تھی. بالکل. پھر اس کے اندر وہ محبت اور وہ سکون اور وہ خوشی تو نہیں نا. اب ہے دوسرا سجدہ، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا. پھر جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرتے تو بھی اللہ اکبر کہتے. دوسرا سجدہ بھی پہلے سجدے کی طرح اطمینان سے کرنا. پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو. پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرو. ابھی آپ دیکھ لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ لفظ آپ اوپر دیکھیے، ثم اسجد حتیٰ تطمئن ساجدا ثم ارفع حتیٰ تطمئن جالسا ثم اسجد حتیٰ تطمئن. یہ اطمینان کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے. یہ حدیث کے ٹیکسٹ ہے، اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ لیکن نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی شیئر کرتا ہے. تو جب نماز میں جلدی ہوتی تو پھر باقی زندگی میں اطمینان کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہاں تک کہ ہر عضو اپنے مقام پہ ٹھہر جائے. ثم سجد حتى اخذ كل عضو مأخذه. مأخذ ہوتا ہے کسی چیز کا اصل، یعنی بنیاد، اپنی اصل جگہ جا کے رک جائے، یعنی ہر ہڈی اپنے جوڑ میں بیٹھ جائے. پھر آپ سجدے میں جاتے یہاں تک کہ ہر عضو اپنے مقام پر آ جاتا. پھر آپ سر اٹھاتے یہاں تک کہ ہر عضو اپنے مقام پر ٹھہر جاتا. پھر آپ سجدے میں جاتے یہاں تک کہ ہر عضو اپنے مقام پر ٹھہر جاتا. ٹھہراؤ. عورت کے سجدے کی کیفیت، عورت اور مرد کی نماز کا فرق. اصل میں عورت سب دینی احکام میں مرد کی طرح ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما النساء شقائق الرجال. عورتیں مردوں کی شقائق ہیں. شقائق شقیق سے ہے، شقیق شقیقہ کہتے ہیں سگے بہن بھائی کو. جیسے بہن بھائیوں کے آپس میں حقوق برابر ہوتے ہیں، یعنی بہن بھائی ہونے کے ناطے، ایسے ہی انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں، اور خصوصاً عبادات کے معاملے میں. لیکن اگر عورتوں کے متعلق کسی چیز میں خصوصیت کی دلیل مل جائے تو وہ اس میں مردوں سے مختلف ہوں گی. یعنی سب ایک ہی ہے سوائے اس کے کہ جہاں کوئی ایکسیپشنل چیز بتا دی جائے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہے. مثلا نماز میں عورت اور مرد کا یہ فرق کہ عورت اپنے چہرے کے علاوہ باقی سب کچھ نماز میں چھپائے گی. یعنی سطر کا فرق ہے، مرد جو ہے اس کا سطر کم ہے، عورت کا زیادہ ہے نماز میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اللہ تعالیٰ نوجوان عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں عمومیت ہے. عمومیت کا مطلب کیا ہے کہ جنرل ہے سب کے لیے، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. ٹھیک ہے، بہت لمبی نمازیں اور رات کا قیام ان کے لیے لازم تھا، ہمارے لیے نہیں، لیکن باقی نمازوں میں ان کی پیروی کرنی ہوگی ہمیں کہ وہ کیسے پڑھتے تھے. تو عورت کی نماز کی ہر حالت سجدے اور بیٹھنے میں مرد کی طرح ہی ہے، اور اس کے دلائل میں سب سے پہلی دلیل صلو کما رأیتمونی اصلی، اور یہ خطاب مردوں اور عورتوں سب کے لیے شامل ہے. علامہ البانی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہیں. سنت نبی میں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی جو یہ تقاضا کرتی ہو کہ ان میں سے کچھ میں عورتیں مستثنا ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے کہ تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز ادا کرتے دیکھا ہے. ام درداء کی نماز. ام درداء رضی اللہ عنہا فقیہہ تھی اور وہ نماز میں مردوں کی طرح ہی بیٹھتی تھی، یعنی جس طرح پاؤں اٹھا کے بیٹھنا اور بچا کے. عورت کی نماز کے فرق نہ ہونے کے دلائل. بعض علماء نے مرد اور عورت کی حیت نماز میں فرق کیا ہے اور اس کی کئی دلیلیں دی ہیں، لیکن یہ سب دلائل ضعیف ہیں، ویک احادیث ہیں، ان سے استدلال کرنا صحیح نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سمٹ کر سجدہ کرنا پردے کے زیادہ لائق ہے؟ بعض فقہا کا قول ہے عورت کشادہ نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ اور اپنی رانیں اپنی پنڈلیوں کے ساتھ لگائے، یعنی بالکل گٹھڑی بن جائے، کیونکہ عورت کے لیے سطر لازمی ہے اور اس کے لیے اپنا آپ سمیٹ کر رکھنا کشادہ ہونے سے زیادہ سطر کا باعث ہے. شیخ ابن عثیمین اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، نمبر 1 عورت احکام میں مرد کی مثل ہے، اور یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب کے لیے ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. نمبر 2 پردے والی علت انفرادی نماز میں ختم ہو جاتی ہے، یعنی جب اکیلی ہوتی ہے گھر پہ جیسے اکیلی ہے تو مرد تو مسجد نماز پڑھنے چلے جائیں گے، اور ویسے بھی یہ ہے کہ اگر مرد ہوں بھی تو عورت جب پورا اپنے آپ کو ڈھانک کے نماز پڑھ رہی ہے تو کپڑے کے اندر سے تو نظر نہیں آ رہی، صرف اونچا نیچا ہونے سے تو کوئی بے پردگی نہیں ہو رہی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کو نیچے نہیں جھکنا چاہیے اس طرح، تو آپ دیکھیں گھر میں بچوں کو ہر وقت نیچے اٹھانے کے لیے نہیں جھکتی عورت، چیزیں رکھنے کے لیے اٹھانے کے لیے ہر حال میں وہ جھک رہی ہے. مطلب پیٹھ کا اگر کہیں کہ بھی پیٹھ نظر آنے لگتی ہے جب اونچی ہو کے نماز پڑھتی ہے، اور نیچی ہوتی ہے تو کم نظر آتی ہے. اصل میں نظر تو آتی ہے، اوپر کرے یا نیچے کرے بات تو ایک ہے، کوئی ننگی تو نہیں پڑ رہی ہوتی، کپڑوں کے اوپر پھر مزید اوڑھنی یا لمبی چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس طرح ننگی نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن اگر یہ کہے کہ مرد ہے تو اگر کہیں سڑک وغیرہ پہ پڑ رہی ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی سمٹ جائے ایک طرف کو، لیکن اگر وہ گھر میں پڑ رہی ہے تو پھر تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. اور گھر میں کون ہے؟ اس کا باپ، بیٹا، بھائی، اپنے محرم ہی رشتے دار ہوں گے، اور اگر گھر میں نامحرم ہے تو اپنے بیڈ روم میں پڑھ لیں. عورت کی نماز کے فرق والی روایات کا ذوف. امام بہقی کہتے ہیں اس مسئلے میں 2 ضعیف حدیثیں مروی ہیں. اس طرح کی احادیث قابل حجت نہیں، وہ احادیث درج ذیل ہیں. پہلی حدیث ابو سعید خدری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنے سجدوں میں کشادگی اور کھل کر سجدہ کرنے کا حکم دیتے اور عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنے سجدوں میں نیچی ہوا کریں، اور تشہد میں مردوں کو بایاں پاؤں بچھانے اور دایاں کھڑا کرنے اور عورتوں کو 4 زانوں ہو کر بیٹھنے. 4 زان ہوتا ہے پلتھی مار کے بیٹھنا، پلتھی سمجھتے ہیں، کراس لیگز. جی اب اس حدیث میں کراس لیگز بیٹھنے کا حکم ہے تو کیا عورتیں کراس لیگز ہو کے بیٹھتی ہیں؟ نہیں، یہ حدیث ہی ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث بیان کرنے کے بعد امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. عورت ہو مرد ہو سب کو دوسری طرح ہی نماز پڑھنی، ایک ہی طرح پڑھنی ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر سے ایک اور روایت سنن البہقی کبریٰ میں ہے، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی دونوں رانوں سے لگائے، تو یہ اس کے لیے زیادہ ستر کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے تو فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس عورت کو بخش دیا. ابن حجر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ یہ ابو مطیع البلخی کی روایت ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن معین کا کہنا ہے لیس بشیء، کہ اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں. اور امام بخاری کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور صاحب الرائے ہے، یعنی اپنی رائے کو اس نے حدیث بنا دیا ہے.
اور امام نسائی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والی 2 عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، جب تم سجدہ کرو تو اپنا گوشت زمین کے ساتھ ملا لینا، کیونکہ اس میں عورت مرد کی طرح نہیں. یہ حدیث مرسل ہے. مرسل میں صحابی نہیں ہوتا، تابعی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ضعیف کی ایک قسم ہے. اسی طرح کچھ آثار رہتے ہیں، مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں. تو اقوال تو دونوں طرف کے ہیں، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمٹ کے پڑھے اور کچھ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح ہی پڑھے. تو ایسے میں راجح قول یہی ہے، افضل بات یہی ہے کہ عورت بھی ہر چیز اسی طرح کرے گی جس طرح مرد کرتا ہے. اونچی ہو کر کشادہ ہو کے نماز ادا کرے گی، رکوع کی حالت میں اپنی کمر کو پھیلا کر سیدھا کرے گی، یعنی ایسے کب کر کے نہیں بلکہ اسٹریٹ کرے گی. سجدے کی حالت میں اپنا پیٹ رانوں سے اٹھا کر رکھے گی اور اپنی رانیں پنڈلیوں سے دور رکھے گی، اور 2 سجدوں کے درمیان اور تشہد اولا میں پاؤں بچھا کے بیٹھے گی، اور 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں تورک کرے گی. تورک آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. ان اشیاء میں عورت کچھ بھی مستثنا نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک کتاب ہے اردو میں لکھی، عورت اور مرد کے طریقہ نماز میں فرق نہیں ہے. لائبریری میں کتاب موجود ہے، جس کو مزید دیکھنا ہو اس میں اور ساری ڈسکشنز اور بحثیں وغیرہ موجود ہیں. بک سٹور میں فل سیل بھی اویلیبل ہے، جس کو خریدنی ہو لے سکتے ہیں. اسی طرح بک سٹور میں جیسے وضو کا طریقہ ہے، کچھ احادیث بھی موجود ہیں جو آپ کو میں نے سنائی تھی، اور اس کے بعد جتنا بھی طریقہ ہے یہ اس کے تھوڑے سے وہ بنائے ہوئے بھی ہیں اسکیچز، اور ایک ایک سٹیپ دہرانے کے لیے ہینڈی ہے. بار بار پڑھتے رہیں تاکہ اپنے آپ کو چیک کریں، اور اوروں کو بھی آپ بانٹ سکتے ہیں. مثلا کئی گیدرنگز ہوتی ہیں نا، تو اس میں آپ بیٹھ کر لوگوں کو پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں، ویکینڈ پہ تو خاص طور پر. اسی طرح تیمم کا طریقہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اسکیچ بنے ہوئے اندر، اور تیمم کا پورا طریقہ دونوں طرف اردو اور انگلش دونوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ دعویٰ کے لیے اور دوسروں تک میسج پہنچانے کے لیے اچھے طریقے. اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اذکار الصلاۃ، انگلش میں بھی یہ موجود ہے، جس کو اردو میں نہ سمجھ آئے. باجماعت نماز اور نماز فجر کے لیے کیسے بیدار، اس کا طریقہ. استاذہ، جو عورت اور مرد کے درمیان نماز کا فرق ہے نا، اس میں بعض اوقات لوگ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ان کو سٹارٹ میں کیسے مطمئن کیا جائے؟ جیسے پڑھتے ہیں تو مطلب بہت کرٹیسائز ہوتا ہے، تو سٹارٹ میں جس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مطلب ضعیف کیا ہوتی ہے حدیث، مرسل کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا مطلب کیسے اس کو انداز ایسا ہمارا بس دھیمے انداز میں کہیں کہ میں نے علم حاصل کیا ہے اور اطمینان کے ساتھ کیا ہے اور اس کو میں فالو کر رہی ہوں. بس بحث کرنے کی کسی سے بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی بحث کریں گے اتنی بدمزگی پھیلے گی، اور بحث سے کوئی شخص قبول بھی کم ہی کوئی بات کرتا ہے. لوگ اگر کرٹیسائز کریں گے 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ، پھر ساری زندگی کرتے رہیں گے. کرتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں ہم تنقید سے؟ بہادر ہونا تھوڑے سے. وہ جو دعا ہے نماز کے بعد کی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن. جبن کیا ہوتا ہے؟ بزدلی. دین کے معاملے میں بزدل ہو جاتے ہیں آپ. میں نہیں کہتے کہ آپ لڑائیاں شروع کر دیں اور جھگڑے پیدا کر دیں، لیکن آپ اپنی اطمینان سے نماز پڑھیں. اگر کوئی کچھ کہتا ہے، اگر واقعی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو آپ کہیں میں نے صلاۃ کورس کیا اور اس میں نے پڑھا ہے یہ سب. اور اگر کوئی پوچھنا نہیں چاہتا، صرف تنقید کرنا چاہتا ہے، تو بس سن کے مسکرا دے، بات ختم ہو جائے گی. السلام علیکم مسادہ. کل ڈنر تھا تو ہم ادھر گئے ہوئے تھے، تو جب میزبان نے کہا کہ آپ کچھ بتائیں، آپ کورس کر رہی ہیں، تو میں نے وہ یہی بات کی. تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا نئی باتیں ہیں، یہ تو نئی باتیں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، ہم اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ پڑھ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو 2 ایک کے سوا سب نے وہ بالکل ہی وہ ہو گئے، ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں. تو چلیے پہلی دفعہ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ ذرا عجیب ہی لگتی ہے، تو خیر ہے دوسری دفعہ کہیں سے سنیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ آپ نے بھی بتایا تھا، اب یہ تو دوسرا بندہ مل گیا ہمیں یہی کرنے والا. اور دوسری بات یہ کہ کتنی چیزیں ہیں بتانے والی، آپ صرف اختلافی بات کو ہی کیوں بتاتے ہیں؟ یعنی نماز میں سطر کی بات ہے، صحیح وضو کی بات ہے، پھر خشوع و خضوع کی بات ہے، بے شمار چیزیں ہیں، وہ بھی بتائیے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے، نہ کہ صرف وہ پوائنٹس ہائی لائٹ کریں جو عام اختلافی باتیں ہیں. میں اکثر اس طرح سے بات شروع کرتی ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگ جو نماز ہے وہ اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں.
اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے ہی پڑھیں، اور اگر ہمیں کچھ نہیں نالج تو پھر ان کو اس طرح سے کہتی ہوں کہ مجھے ایک اوتھینٹک طریقے سے پتا چلا، تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو ایسے لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، کیونکہ جب ان کو یہ بتایا جائے نا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اگر ہم اس طریقے سے نہیں پڑھے، تو اس پہ کافی دفعہ مجھے فائدہ ہوا بتانے سے اس طرح سے الحمدللہ۔ اور نماز نبی کتاب ہے، اس میں اکثر یہ دلائل اس کے موجود ہیں جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. کچھ چیزیں نئی ایڈ کی ہیں اس میں، لیکن اس میں بھی کافی چیزیں مل جائیں گی آپ کو. مجھے وضو کے بارے میں ایک بات کرنی تھی. کل ہی میری پوتی مدرسے جاتی ہے، 6 سال کی ہے. اس نے آگے بتایا کہ وہاں پہ ان کو کہہ رہے ایک دفعہ مطلب پانی سے وضو کرنا ہے، ایک دفعہ ہو جاتا ہے. جی ہاں جی، جیسے پانی کم ہے یا سردی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے تو ایک دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ کرنا مسنون ہے. جب میں یہاں آئی تو کسی نے مجھ سے نماز کے دوران یہ کہا، یہ کیسی کتوں والی نماز پڑھ رہی ہو. وہ مجھے لہجہ اور الفاظ ناگوار گزرے. تو میں ان کو یہ کہا کہ کیونکہ میں اسی طرح پڑھتی آئی ہوں، جب تک میں اس کو کوئی اپنا ذہن بھی قبول کرتا ہے کہ بھئی کچھ اونچا اٹھ کے مردوں کی طرح پڑھنا کچھ برا لگتا ہے، تو میں تو پڑھتی آئی ہوں اسی طرح. میں جب تک مجھے کوئی دلیل نہیں ملے گی میں ایسے ہی پڑھوں گی. لیکن مجھے ان کے الفاظ بہت چبھے تھے. جب یہ معلوم ہو گیا تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ ہیں تو حدیث کے ہی الفاظ کہ کتے کی طرح سے مشابہت نہ بیٹھیں گے، لیکن کہنے کا انداز بہت. اور صرف اسی سے کیوں شروع کر رہے ہیں ہم؟ اصل میں ہمیں تبلیغ کا شوق ہے لیکن حکمت ہمارے پاس نہیں. پھر پاکستان گئی تو میری بڑی خالہ تھی، انہوں نے کہا کیا تو بھی ایسی پڑھتی ہے مردوں کی طرح الل کے بے شرمی سے نماز جو بڑے پڑھتے ہیں؟ مجھے میں اتنا، اب دیکھیے تبلیغ کے طریقے دیکھیے. تو میں اتنا پریشان ہوئی کہ میں ان کے سامنے پھر نماز نہیں پڑھتی تھی. میں نے کہا نہیں، وہ مجھے یہ پتہ چلا کہ سنت جو ہے وہ حدیث اسی طرح کی ہے، تو اس وجہ سے یہ نماز کا طریقہ یہی ہے، لیکن میں ان کے سامنے پھر نماز نہیں پڑھتی تھی. استاذہ، نماز نبوی میں ہم نے ایک دعا یاد کی تھی، جلسے کی دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور ابھی ہم نے دیکھا رب اغفر لی، تو ہم وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب پڑھ سکتے ہیں. اچھا.